اللہ کے حدود کیا ہیں؟ اللہ کے قوانین کے رموز و اسرار کو کون لوگ جانتے ہیں؟ اور طلاق دیتے وقت کن باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 230 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ بس اگر 2 طلاقوں اور 2 رجوعوں کے بعد عورت کو تیسری طلاق دے تو پھر وہ عورت اس پر حلال نہیں ہوگی مگر یہ کہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ اس سے ہم بستری کرے، اور اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف لوٹ جائیں۔ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرے جبکہ انہیں اس بات کی امید ہو کہ وہ خدا کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہی تو خدا کی حدود ہیں جنہیں وہ علم رکھنے والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اسلام میں بعض ضوابط ایسے ہیں جو جلد بازی میں فیصلے کرنے سے روکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو عورت کا ان حالات میں پاک ہونا ضروری ہے۔ طلاق 2 عادل مرد گواہوں کے سامنے ہو۔ طلاق کے بعد بھی مرد ایک معین مدت تک اپنی بیوی کا نان نفقہ اٹھائے گا۔ عدت کے دنوں میں عورت بناؤ سنگھار کر کے اپنے شوہر کے سامنے جا سکتی ہے۔ یہ تمام شرائط جلد بازی میں طلاق کے دیے جانے کو روکتی ہیں۔ لوگ اپنی خصوصی باتیں پوچھنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیڑ لگائے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو کوئی پیغمبر کے ساتھ خصوصی بات کرنا چاہتا ہے پہلے کچھ صدقہ ادا کرے پھر بات کرے۔ یہ قانون غیر ضروری سوالات کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ بہرحال دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرنا اور پھر اس کا طلاق دے دینا تاکہ پھر سے پہلے شوہر کے ساتھ شادی ہو جائے، یہ تمام مشکل مراحل بھی اسلام کے ایسے ضوابط میں سے ہیں جو جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے روکتے ہیں۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، مردوں کو اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آزاد اور خود مختار نہیں ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ طلاق کو معمولی بات نہ سمجھو اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ من لا یحذر الفقیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 502۔ نمبر 2، احکام الہی کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے بارے ارادہ رکھنا شادی کی شرط ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدود الہی صرف نماز، روزہ، حج اور جہاد ہی کا نام نہیں بلکہ خاندانی اور عائلی زندگی کے مسائل کا تعلق بھی حدود الہی سے ہے۔ نمبر 4، ہر شخص الہی قوانین کی حکمت اور اس کے رازوں کو نہیں جان سکتا، اسی لیے بعض لوگ ان احکام کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن صاحبان علم ان قوانین کے اسرار و رموز بخوبی جانتے ہیں۔
تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ حدود الہی صرف نماز و روزہ، حج و جہاد کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندانی اور عائلی زندگی کے مسائل کا تعلق بھی حدود الہی سے ہے۔ اللہ کے احکام کے اسرار و رموز کو صاحبان علم بخوبی جانتے ہیں۔ طلاق کے وقت عورت کا پاک ہونا ضروری ہے اور طلاق 2 عادل گواہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔